کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے کبھی نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ اللہ سے مانگتے مانگتے رک کیوں جاتے ہو؟ اتنی جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ یا اللہ، ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، آمین۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں، اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں، تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہماری بے سکونی میں شامل وہ حرام کام ہوتے ہیں جو ہم بنا سوچے سمجھے یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ سب کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ دل کو تب سکون آتا ہے جب بندہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں آنسوؤں سے شروع ہوتی ہیں، لیکن صبر کی طاقت سے اور بھروسے کی خوبصورتی سے ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تمہیں بس توکل رکھنا ہے کہ اگر وہ ایک ستارہ تمہیں نہیں مل سکا جو تم نے مانگ رکھا تھا، تو ممکن ہے اللہ نے پورا آسمان تمہارے لیے لکھ رکھا ہو۔ میرا اللہ تو کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو، وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوگا اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مایوس مت ہونا، وہ اللہ تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا انشاءاللہ۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ اللہ سے اچھا گمان کرو، اللہ تمہارے لیے سب سے اچھا کرے گا۔ اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ توبہ زہر کو شہد میں اور کانٹوں کو گلاب میں بدل دیتی ہے۔ جو پتھروں سے پانی نکال سکتا ہے، وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں، اور ہم اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور جب بھی اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کو دیکھو تو شکر کے ساتھ ماشاء اللہ کہا کرو۔ اللہ تو ہمیں سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے، پھر وہ توڑتا کیوں ہے ہمیں؟ کیونکہ جب ہم ٹوٹتے نہیں ہیں تب ہم اللہ سے جڑتے نہیں ہیں۔ مگر ہم اللہ کی محبت تب دیکھتے ہیں جب دنیا کی محبتیں تھکا دیتی ہیں۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں۔ جو چیز آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گی تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ کن فیاکون، عنقریب کن فیاکون کے معجزے ہوں گے اور جلد ہی دعاؤں کو ان کی منزل ملے گی۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو تمہیں ملنے ہی والا ہو۔ اللہ کا انصاف، جب کبھی میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں جنہوں نے مجھے تکلیف دی تو یہ لائن مجھے سکون دیتی ہے۔ اللہ انصاف کرنے پر آئے تو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ سنو، مایوس نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت سے وہ رات کو دن میں بدلنے والا رب تمہارے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ویسی نہ ملیں جیسی تم نے چاہی، لیکن یقین کرو اللہ کے فیصلے تمہیں مطمئن کر دیں گے۔
اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تمہیں انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو، وہ اس سے بڑھ کر تمہیں دے گا جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ بہترین اعمال۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسلام میں کون سے اعمال افضل ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلائیں اور سلام کریں، اسے بھی جسے آپ پہچانتے ہیں اور اسے جسے نہیں جانتے۔